بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل سے ابرار علی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم مختلف جانوروں، حشرات الارض سے متعلق، درندوں، پرندوں، چرندوں سے متعلق آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ جو گھروں میں جانور پائے جائیں، پرندے پائے جائیں، درندے پائے جائیں، ان سے متعلق بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آج بھی جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے، عمومی طور پہ یہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو پایا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں۔ تو اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا اقوال کیا ہے، اس کے بارے میں اقوال کیا ہے فقہائے کرام کے، اور اگر یہ کسی کھانے پینے والی چیز میں گر جائے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج ہم الفار کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں اس کو الفار کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چوہا کہا جاتا ہے۔ چوہے کے بارے میں پڑھیں گے، اور انگلش میں اس کو ماؤس کہا جاتا ہے۔ ماؤس، چوہا، اس کی خصوصیات، اس کے فائدے، اس کے نقصانات تمام اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ الفار، چوہا، یہ فارۃ کی جمع ہے۔ فطرات، فائرۃ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کثرت ہو۔ اس کی کنیت ام خراب اور ام راشد ہے۔ چوہوں کی کئی اقسام ہیں، مثلا چھنڈ، ریبیو، ذات النطق، فارۃ المسک، فارۃ البیش وغیرہ۔ چوہے کی تمام قسمیں فاسق ہیں، جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حلل اور حرم ہر جگہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فسق کا معنی ہے اطاعت سے نکل جانا، اس لیے اس عاصی کو فاسق کہتے ہیں۔ چوہے کے علاوہ اور جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ بھی فاسق ہی میں ہی داخل ہیں۔ ان تمام جانوروں کو ان کی خباثت کی وجہ سے فواسق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حلل اور حرم میں ان جانوروں کی حرمت ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کو فواسق کہا جاتا ہے۔ فواسق کہنے کی تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی۔ امام طحاوی نے احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا، انہوں نے حضرت ابو سعید سے سوال کیا کہ چوہے کو فواسقہ کے نام سے موسوم کیوں کیا جاتا ہے؟ بس ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رات نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا چوہے نے چراغ کی بتی اٹھائی ہوئی ہے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلا دے۔ بس آپ نے چوہے کو اٹھایا اور قتل کر دیا۔ بس آپ نے محرم حلال، جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو، ہر شخص کے لیے اس کا قتل کر دینا حلال یعنی جائز قرار دیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اور اس نے اپنے منہ میں چراغ کی بتی پکڑی ہوئی تھی۔ بس وہ بتی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جس پر آپ تشریف فرما تھے، ڈال دی۔ بس مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ سجدہ کرتے تھے 1 درہم کے بقدر جل گیا۔ چوہے کے مفسد ہونے کے لیے سد باب کا قصہ ہی کافی ہے۔ باب الخلد کے تحت نقل کیا گیا کہ چوہے کے مکر و فریب کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاتا ہے جب چوہا کسی ایسی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں تیل ہو، اس میں چوہے کا سر داخل نہ ہو سکتا ہو، یا اپنی دم اس بوتل یا برتن میں ڈال دیتا ہے۔ بس دم تیل سے تر ہو جاتی ہے تو اسے نکال کر چوس لیتا ہے، یہاں تک کہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ چوہے اور بلی کی عداوت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے متعلق اسد کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر چیز کے جوڑے کو سوار کیا تو کشتی میں سوار لوگوں نے چوہے کی شکایت کی کہ ان کے کھانے پینے کا سامان خراب کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے شیر کو حکم دیا کہ اس نے چھینک ماری، بس شیر کی چھینک سے بلی نکلی اور اس نے چوہے کو اپنی خوراک بنا لیا۔ اسی طریقے سے چوہے سے متعلق کافی واقعات ہیں، تمام کو بہت بیان کرنا پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ حکم یہ ہے یربوع کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام، یربوع کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام حرام ہیں، اور وہ چیز جسے چوہے نے کاٹ کر جھوٹا کر دیا اس کا کھانا مکروہ ہے۔ ابن وہب نے روایت کیا کہ ابن شباب زہری
گڈھا سیب کھانے کو اور چوہے کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ ابن شباب زہری شہید کی کہا کہ نسیان پیدا کرنے والے چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ چوہے کے طبی خواص کیا کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، ہم چوہے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بتایا حکماء نے جو لکھے۔ عین الخواص سے مذکور ہے کہ چوہے کا سر کتان کے کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسے شخص کے سر پر لگا دیا جائے جو شدید درد سر میں مبتلا ہو تو اس کا درد زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل مرغی کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر گھر میں بھیڑیے کے پخانے یا کتے کے پخانے کی دھونی دی جائے تو گھر سے تمام چوہے فرار ہو جائیں گے۔ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور حیوان کو کھلا دی جائے تو فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کی بل کے دروازے یعنی منہ پر رکھ دیا جائے تو چوہا پیاز کو سونگتے ہی مر جائے گا۔ اگر چوہے کے بل کے دروازہ یعنی منہ پر تفلی ایک قسم کی کڑوی گھاس کا پتا رکھ دیا جائے تو اس بل میں چوہے باقی نہیں رہیں گے، یعنی ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لیا جائے اور پھر پانی چوہوں کے بلوں کے سوراخوں میں ڈال دیا جائے تو یہ پانی چوہوں کو قتل کر دے گا۔ اگر چوہوں کے بلوں کے پاس زیرہ، بادام، بورا، المنی کی دھونی دی جائے تو تمام چوہے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں سیاہ خچر کے سیم کھر کی دھونی دی جائے تو گھر سے تمام چوہے بھاگ جائیں گے۔ اگر ران کے 4 ٹکڑوں کو یا ربیقو یا سنوری لکھ کر چوہوں کے بیل کے منہ پہ رکھ دے تو وہاں کے چوہے بھاگ جائیں گے۔ اور بھی اس کے بہت سارے اس کے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں کہ چوہوں کو کیسے بھگایا جا سکتا ہے اور اس کے بھگانے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی تعبیر دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں چوہوں کو دیکھ لے، چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفو ثقۃ، یعنی چوہوں کو قتل کر دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ چوہے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نوحہ کرنے والے ملعون یہودی عورت سے دی جائے گی یا فاسق یہودی مرد سے یا چور نقب زن سے اس کی تعبیر دی جائے گی۔ چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی کشادگی پر دلالت کرتا ہے، پر جو شخص خواب میں اپنے گھر میں بکثرت چوہے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ چوہے اس گھر میں رہتے ہیں جس میں رزق ہو۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر سے چوہے نکل کر گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر سے برکت و نعمت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ چوہے کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی وہ کسی خادم کا مالک بن جائے گا، کیونکہ چوہے وہی چیز کھاتے ہیں جو انسان کھاتا ہے، اور اسی طرح خادم بھی وہی چیز کھاتا ہے جو اس کا مالک کھاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سال اسے خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ خوشحالی یعنی آسودہ انسان ہی سے کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے۔ خواب میں سفید اور سیاہ چوہے کو دیکھنا رات اور دن کی طرف اشارہ ہے، بس جو شخص خواب میں سفید اور سیاہ چوہے کو آتے جاتے دیکھے تو یہ اس کی لمبی زندگی کی علامت ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا اس کے کپڑے کتر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو یہ اس کی عمر کی گزر جانے کی علامت ہوگی کہ اس کی عمر گزر گئی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا سوراخ کر رہا ہے تو یہ چور کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چوری ہونے والی ہے، بس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرے۔ یعنی چوہے کو خواب میں دیکھنا، گھر میں دیکھنا چوہے کو خواب میں، تو یہ رزق میں برکت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر چوہا سیاہ اور سفید دیکھے، اس میں بھی اس کی لمبی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگر اس کے کپڑوں کو اترتا ہوا دیکھے تو اس کی زندگی کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھے کہ چوہا سوراخ کر رہا ہے تو یہ پھر صاحب خواب کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ احتیاطی کوئی تدابیر اختیار کرے، اس کے گھر میں عنقریب چوری ہونے والی ہے۔ اب ضروری نہیں کل ہی ہو جائے، 3 مہینے 6 مہینے سال کے اندر بھی اس کے گھر سے چوری ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے لیے چوہے سے متعلق ویڈیو بنائی۔ کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔
سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.